پورے قرآن میں سے اگر کوئی آیت یہ اعزاز رکھنے کی مستحق ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہو تو وہ یہ آیت ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ توحید کو بیان کر دیا گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع صورت اور اپنے مضامین کے اعتبار سے سب سے عظیم تر صورت سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، وہ آیت کہ جس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا اور کہا کہ ای آیت معک من کتاب اللہ اعظم، اے کعب، اے ابی۔ یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے قاری تھے، اور قرآن کے بارے میں جو صحابہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان میں سر فہرست حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ تمہارے ساتھ تمہارے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کا ادب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے تقاضوں سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اپنے سوال کو دہرایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال کو دہرانے پر وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے جواب کا تقاضا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سینے پر تھپکی دی اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، تجھے یہ علم مبارک ہو اے ابو منذر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مبارک دی، ہنیئا لک ھذا العلم، لیہنک العلم کا مطلب ہے ہنیئا لک ھذا العلم، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس حدیث کے اندر ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے اسباق ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا علم قرآن کے بارے میں وہ کس انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ صحابہ صرف قرآن کے الفاظ کے حافظ نہیں تھے، وہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بڑی اچھی طرح سمجھنے والے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب نے احکام والی آیات ذکر نہیں کی،
ابی بن کعب نے جنت اور دوزخ کے تذکرے والی آیات ذکر نہیں کی، ابی بن کعب نے سابقہ پرانی قوموں کے قصوں والی آیات کو تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ آیت موجود ہے جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، وہ سب سے طویل آیت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر مختلف طرح کے قصے ہیں، مختلف طرح کی آیات ہیں، احکام کی آیات ہیں، قیامت کے متعلق تذکرے ہیں، لیکن یہ صحابی کی فقہ، صحابی کی فقاہت، قرآن کی سمجھ، دین کا فہم کہ پورے قرآن میں سے اس صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی آیت یہ اعزاز رکھنے کی مستحق ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہو تو وہ یہ آیت ہے۔ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن اگرچہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، پورے کا پورا اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ہی حیثیت ہے، لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کا بعض حصے سے افضل ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کا تمام حصے برابر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ لیس قل هو اللہ احد کتبت یدا ابی لہب وتب، ہیں تو دونوں قرآن کی صورتیں ہیں تو دونوں قرآن کا حصہ ہیں، لیکن قل هو اللہ احد کے اندر موضوع گفتگو اللہ کی ذات ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب کے اندر موضوع گفتگو ابو لہب ہے، تو اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں برابر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اصل میں جو چیز ایک حصے کو دوسرے حصے سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور آیت الکرسی کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، آیت الکرسی کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، یہ تو وہ مضمون ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے اسی چیز کی خاطر بنائی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اسی مضمون کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اتاری ہیں۔ یہ تو وہ مضمون ہے کہ ایک طرف اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یہ مضمون لکھا ہو اور اس کے مقابلے میں برائیوں کے 99 دفتر ہوں، گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں، تو یہ کلمہ، یہ مضمون ان برائیوں کے 99 رجسٹروں کو ہباء منصورہ بنا دیتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، جس توحید کی خاطر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے، جس توحید کی خاطر انبیاء نے خون بہایا بھی ہے، سر لیے بھی ہیں اور سر دیے بھی ہیں، جس توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ یہ توحید ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس آیت کو باقی قرآن کی تمام آیات سے ممتاز کرتی ہے، کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک ہی آیت کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ توحید کو بیان کر دیا گیا۔ اور مقامات پہ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ سورہ حشر کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی خوبصورت صفات کو بیان کیا ہے، سورہ حدید کے آغاز میں توحید کو بڑے زوردار انداز سے بیان کیا ہے، لیکن ایک ایسی آیت کہ جس ایک آیت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ توحید کو بیان کیا گیا ہو اور شرک کا رد کیا گیا ہو، ایسی کوئی اور آیت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام حصوں میں سے اس آیت کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عظیم ترین آیت
اس وحی میں سے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، یہ حدیث ہم نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا وہ اسم اعظم، اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ لوٹاتا نہیں ہے، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان دو آیات میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتانے سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ اپنے مضامین کے اعتبار سے سب سے زیادہ جامع ترین آیت وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کے 5 خوبصورت نام ذکر ہوئے ہیں، اور اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں، 10 جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 5 خوبصورت نام ہیں، اور اس پوری آیت کا مضمون وہ اللہ کی توحید کو ثابت کرنا ہے۔ اس پوری آیت کا مضمون اللہ کی توحید کو ثابت کرنا ہے۔ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ انتہائی مختصر انداز میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک انسان دن اور رات میں متعدد مرتبہ اس آیت کو دہراتا ہے، اس کو پتہ تو ہو، اس کو فہم تو ہو کہ میں بار بار کس بات کو دہرا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں ایک مسلمان کے لیے آپ کی تعلیمات میں دن اور رات میں کم از کم 8 مرتبہ اس آیت کو دہرانے کا حکم، کم از کم 8 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، جس طرح ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ تو یہ تو 5 مرتبہ یہ ہو گیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا، دن اور رات میں 5 مرتبہ تو یہ ہو گیا، اور ایک رات کو سونے سے قبل، اور اس کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور حدیث میں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقۃ الفطر کی نگرانی پر مقرر کیا۔ جو فطرانہ اکٹھا ہوا اس کو مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا اور اس کی حفاظت کے اوپر ابو ہریرہ کو مقرر کیا۔ رات کے وقت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک شخص اس مال میں سے مال کو چرا رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس شخص نے ترلے کیے، منتیں کی اور چھوٹ گیا، اپنے آپ کو چھڑوا کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، تیسرے دن جب ابو ہریرہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، سہ 12 پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، شاید کہ اللہ تمہیں ان کلمات کے ذریعے فائدہ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا علم کا شوق، وہ فوراً ایسی بات کو سیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے کہ شاید مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو۔ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو تم یہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو پڑھا کرو، اس کو پڑھنے کے ذریعے تم جنات سے، شیاطین سے محفوظ ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا، ابو ہریرہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ابو ہریرہ نے اس وظیفے کو سنتے ہی اس کے اوپر عمل نہیں کرنا شروع کر دیا جب تک اللہ کے نبی سے تصدیق نہیں کروا لی، جب تک اللہ کے نبی نے اس وظیفے کے اوپر، اس عمل کے اوپر اپنی مہر ثبت نہیں کر دی، تب تک اس بات کو تسلیم نہیں کر لی۔
اللہ کے نبی کو بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، لعل اللہ ینفعک بہذا، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں ان کلمات کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، تم سے سچی بات کہہ کر گیا اگرچہ ہے وہ بہت بڑا جھوٹا۔ اور پھر ابو ہریرہ کو بتایا کہ وہ دراصل شیطان تھا، وہ دراصل شیطان تھا اور تمہیں سچی بات بتا کر گیا اگرچہ ہے بہت بڑا جھوٹا، لیکن اس کی یہ بات سچی۔ تو یہ ہے چھٹی مرتبہ، دن اور رات میں چھٹی مرتبہ ایک مسلمان اس موقع کے اوپر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، 5 نمازوں کے بعد اور ایک سونے سے پہلے، اور 2 مرتبہ 7ویں اور 8ویں مرتبہ وہ صبح اور شام کے اذکار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو دن اور رات میں 8 مرتبہ ہم اس آیت کو دہراتے ہیں، 8 مرتبہ، اور اگر ابھی تک ہم نہیں دہراتے تھے تو انشاءاللہ آج کے بعد دہرائیں گے۔ تو جب ہم اس کو اتنی کثرت سے اس کا تکرار کر رہے ہیں، اس کا ورد کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کی ایک مسلمان کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، جس کی ایک مومن کو بار بار تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، وہی ایمان ہے، وہی توحید ہے، وہی اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے جو اس آیت کا لب لباب۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جب آپ اس کلمے کو دہرائیں، زبان سے ادا کریں، تو آپ کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہو جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس کلمے کو پہچان لیں کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ کلمہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کلمہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک فرد ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو کسی کے پاس ہو تو وہ ابدی، لا متناہی، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی اللہ کی جنتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ زبان سے ادا کر دینے والے 4 حروف نہیں ہیں، یہ صرف زبان سے کہہ دینے والا ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک منہاج ہے، یہ ایک دستور ہے۔ آپ سوچئے کہ انبیاء جس چیز کے لیے جانیں دے رہے ہیں، انبیاء اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، وہ جس ایشو کے لیے، جس ایجنڈے کے لیے جانیں دینے پر تیار ہیں، جانیں لینے پر تیار ہیں، اور لوگوں کو ان کے خون کے رشتہ داروں سے کاٹ دینے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا وہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کلمے کی اہمیت کو پہچانیے، اس کلمے کے معانی کو پہچانیے کہ یہ کلمہ ہے کیا۔ اس کلمے کی خاطر اللہ کے نبی علیہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، اسی کلمے کی خاطر بھیجا۔ جس طرح سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے ہر امت کے اندر اپنے انبیاء کو بھیجا اس ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچ جاؤ۔ اور یہی لا الہ الا اللہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے آغاز میں اسی دعوے کو دہرایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقیقی مستحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقیقی مستحق نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ فاتحہ کا مرکز، فاتحہ کا محور، فاتحہ کا موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ وہی بات ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور ایاک نعبد کا کیا مطلب تھا؟ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے،
تو اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے اس آیت کا، اسی دعوے کے ارد گرد یہ پوری آیت گھومے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی حالتیں ہیں، چاہے وہ قلبی عبادات ہوں، چاہے وہ مالی عبادات ہوں، چاہے وہ جسم سے ادا کی جانے والی عبادات ہوں، چاہے وہ طواف کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجدوں کی شکل میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، چاہے وہ نذر و نیاز کی شکل میں ہو، چاہے وہ چڑھاوے چڑھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہی تو اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس ذلت سے بچاتا ہے، اس ضلالت سے بچاتا ہے کہ مخلوق کے سامنے جھکے، مخلوق اپنے جیسی مخلوق کے سامنے چڑھاوے چڑھائے، اپنے جیسی مخلوق کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور یہ اکیلے اللہ کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حق اللہ کے بجائے کسی اور کو دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ظلم اسی لیے قرار دیا ہے۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر صرف کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو عبادت مخلوق کا عاجزی کا اظہار کرنا، مخلوق کا جھکنا، مخلوق کا کسی کے سامنے خود کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا، یہ صرف اور صرف خالق کا حق ہے، مخلوق کسی اور مخلوق کا یہ حق نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص یہ عبادت کا حق اللہ کے بجائے کسی اور مخلوق کو دیتا ہے، گویا کہ وہ خالق کا حق مخلوق کو دے رہا ہے، اور یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے اللہ رب العزت اس جرم کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ الحی القیوم، الحی القیوم، یہ دوسرا اور تیسرا نام ہے جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا نام اللہ، اور جو پہلا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا ہو۔ ہم نے بات کی تھی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کے 5 نام ذکر ہوں گے اور 10 توحید کے کلمات۔ تو اللہ کا پہلا نام جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا وہی اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ، اور توحید کا پہلا کلمہ لا الہ الا ہو۔ اور اب دوسرا اور تیسرا نام اور توحید کا دوسرا کلمہ وہ کیا ہے؟ الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، یہ دونوں نام انتہائی خوبصورت نام۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بعض کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ، بعض صفات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ صفات کبھی بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتی۔ جس طرح سمع ہے، بصر ہے، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، یہ صفت ذات کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا تعلق ان کو کہا جاتا ہے صفات افعال، صفات فعلیہ، جیسے اللہ کا زندہ کرنا، مارنا، اولاد دینا، شفا دینا، بیمار کرنا، بارش نازل کرنا، یہ ہیں صفات فعلیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات، ان کا مرجع، ان کا لوٹنا انہی 2 صفات کی طرف ہے، الحی اور القیوم۔ جتنی بھی صفات ذات ہیں ان کا لوٹنا اللہ رب العزت کی صفت الحی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی فعلی صفات ہیں ان کا لوٹنا اللہ رب العزت کے نام القیوم کی طرف ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور وہ لوٹاتا نہیں، وہ یا حی یا قیوم ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ الحی، الحی کا معنی ہے وہ ذات جو کامل حیات سے متصف ہے، جو کامل حیات سے متصف ہے،
وہ حیات، وہ زندگی اس سے پہلے عدم نہیں ہے اور اس کے بعد بھی عدم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ، اس الحی کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی کی بھی یہ صفت نہیں کہ اس کی حیات، اس کی زندگی اپنی ذاتی ہو اور اس زندگی کے اوپر زوال اور فنا نہ ہو۔ الحی صرف اکیلے اللہ کی صفت ہے، اور جس ذات کی یہ صفت ہو، جس ذات کی یہ صفت ہو، وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ، بھروسہ کرو، توکل کرو، کس پر؟ علی الحی، اس ذات پر کہ جو الحیات، حیات مطلقہ کی مالک ہے، جس کی زندگی پر کبھی فنا آنے والا نہیں، جس کی زندگی پر کبھی زوال آنے والا نہیں، اس ذات پر بھروسہ کرو۔ علی الحی، اور اس کی صفت واقع کیا الذی لا یموت۔ الحی کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا یموت، جس کے اوپر کبھی موت نہیں آتی۔ تو توکل کا مستحق کون ہے؟ الحی۔ اس کے علاوہ آپ جس پر بھی توکل کریں گے، جس پر بھی بھروسہ کریں گے، کیا وہ الحی ہے؟ اپنے علاقے کا کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی بڑا، کوئی مال والا، کوئی بڑے سے بڑا، جب اس پر کبھی دل اس پر بھروسہ کرنے لگے تو یہ سوچیں کہ کیا یہ الحی ہے؟ کیا اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا یہ مالک خود ہے؟ کیا اس پر فنا اور زوال آنے والا نہیں؟ تو توکل کا مستحق کون ہے؟ الحی ہے، الحی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ غافر کے اندر هو الحی لا الہ الا هو، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ الحی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اس اکیلے کو، اپنی پکار کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارو۔ الحمد للہ رب العالمین، الوہیت کی ساری صفات تو اکیلے اسی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح توکل صرف الحی پر کیا جا سکتا ہے، پکارا بھی صرف الحی کو جا سکتا ہے، جو اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے، کیا وہ آپ کی فریاد رسی کرے گا؟ کیا وہ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا؟ تو جس ذات کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ حیات مطلقہ کی مالک ہو، جس کی زندگی اپنی ذاتی ہو، کسی اور نے عطا نہ کی ہو، اور جس کی زندگی پر کبھی فنا اور زوال نہ ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے اس پیارے نام الحی کا مطلب، اور اس کے ساتھ جو نام ہے وہ ہے القیوم۔ القیوم، القیوم کا معنی کیا ہے؟ قائم بنفسہ مقیم لغیرہ، جو خود بذات خود قائم ہو، بذات خود اس کا وجود کسی اور کے قائم کرنے سے موجود نہ ہو، اس کا وجود اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ قائم بنفسہ، وہ بذات خود موجود ہے، مقیم لغیرہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ القیوم قائم بنفسہ مقیم لغیرہ۔ اور اس نام کے اندر اللہ رب العزت کی دو صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی صفت تو اللہ رب العزت کا غنا ہے، اللہ رب العزت کا استغنا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، پوری کی پوری کائنات، ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ ہم نے کیونکہ یہ بات کہی کہ وہ قائم بنفسہ ہی ہے، قائم بنفسہ ہی، وہ خود سے قائم ہے، اس کا وجود اپنے وجود کے لیے، اپنے قائم رہنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ تو القیوم نام سے جو دو یاد رکھنے کی باتیں ہیں، پہلی چیز کیا پتہ چلتی ہے؟ اللہ رب العزت کا بے نیاز ہونا، اللہ کی بے نیازی، اللہ کا استغنا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو تعریفوں والا ہے، تم ہو جو اللہ کے محتاج۔
اور القیوم کے اندر جو دوسری بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا باقی رہنا، اس کا وجود اپنے قائم رہنے کے لیے اللہ ہی کا محتاج۔ جب تک اللہ کسی کو قائم نہ رکھے، جب تک اللہ کسی کو وجود نہ بخشے، وہ وجود نہیں پا سکتا، اور جب اللہ کسی کو باقی نہ رکھنا چاہے تو وہ باقی رہ سکتا نہیں۔ تو القیوم یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کا وظیفہ بنا لو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب اہل شرک، جب اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والے، ان کی زبانیں اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، ان کی زبانیں ان معبودوں کا نام لیتے ہوئے کہ جو فنا ہو چکے ہیں، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جب وہ زبانیں ان معبودان باطلہ کا نام لیتے ہوئے، نام جپتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، تو ایک موحد، ایک اللہ کا مومن بندہ، وہ ایسے معبود کی اس کی مالا جپے، اس کی زبان کس طرح تھک سکتی؟ وہ معبود جو اتنا طاقتوں کا مالک ہے، جو معبود حقیقی ہے، تو جب اہل شرک کی زبانیں اپنے جھوٹے معبودوں کا ذکر کرنے سے اکتاتی نہیں ہیں، تو موحد کی زبان کس طرح حقیقی معبود کے تذکرے سے اکتا سکتی؟ تو اپنی زبانوں کا ورد بنا لیں، اور خاص طور پہ مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر یہ کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کلمے کی عجیب تاثیر ہے۔ مشکلات کے اندر اور مصائب کے اندر اس کلمے کی جو تاثیر ہے وہ انتہائی عجیب ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ جب مشکلات اور مصائب کے اندر اس کلمے کا ورد کیا جائے، اس کلمے کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، تو اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ الحی اور القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پہ انہی دونوں اسماء کو اللہ رب العزت نے اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں اسماء کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اکٹھے کیا ہے۔ 2 مقامات تو وہ ہیں کہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ایک آیت الکرسی کے شروع میں، ایک سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں، اور تیسرا مقام سورہ طٰہٰ کے اندر ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے دن سارے کے سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اس اللہ کے سامنے جو الحی اور القیوم ہے۔ تو یہ الحی اور القیوم یہ دلیل ہے کس بات کی؟ اس پہلے جملے کی کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحی وہ بھی وہی ہے اور القیوم بھی وہی ہے۔ تو جو ذات الحی ہو اور جو ذات القیوم ہو، وہی اس بات کی مستحق ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ وہ ذات جو الحی ہو اور جو ذات القیوم ہو، عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ جو حصہ ہے یہ دراصل انہی پچھلی دونوں صفات کی تاکید ہے، انہی 2 صفات کی تاکید ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ اونگ آتی ہے نہ جس کو نیند آتی ہے۔ تو جس ذات کے اوپر اونگ آتی ہو اور جس ذات پر نیند آتی ہو، نیند اور اونگ یہ منافی ہیں، ان کی منافات ہے، یہ ضد ہے حیات کاملہ کا۔ جس ذات کے پاس کامل حیات ہو اس کے اوپر اونگ اور نیند نہیں آ سکتی، کیونکہ اونگ اور نیند ان کی حیات کی ضد ہیں۔ جب انسان نیند میں ہوتا ہے یا اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کاموں کو کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ دونوں ضد ہیں، اونگ اور نیند یہ دونوں الحیات اور القیومیت کی ضد ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ان دونوں کو اللہ سے منتفی کیا کہ جو ذات
اونگ جس کے اوپر آتی ہو، جس ذات کو نیند آتی ہو، وہ خود کیسے قائم رہے گی؟ وہ دوسرے کو کیا خاک کا قائم رکھے گی؟ تو اللہ رب العزت سے ان دونوں چیزوں کو نفی کیا، اور یہ تیسرا توحید کا کلمہ ہے اس آیت کے اندر کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ینام، اللہ رب العزت سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اس کے شایان شان بھی نہیں کہ وہ سو جائے، یخفض القسط ویرفعہ، اللہ رب العزت تو ترازو کو کبھی جھکاتا ہے کبھی اٹھاتا ہے، اور یرفع الیہ عمل النہار قبل عمل اللیل وعمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس لمبی حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی، اللہ رب العزت کے اوصاف کا تذکرہ کیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے الحی اور القیوم ہونے کا، اسی کی تاکید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نہ اس پر اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس پر نیند آتی ہے۔ اس کے بعد توحید کا چوتھا کلمہ، اور اس کلمے کے اندر شرک کی 3 اقسام پر رد۔ توحید کا کلمہ، چوتھا کلمہ اس آیت کے اندر، اور اس میں شرک کی 3 اقسام پر رد۔ وہ شرک کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ پہلا ہے شرک فی الملک، ملکیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی ملکیت کے اندر کسی اور کو شریک سمجھنا۔ اور شرک دوسری قسم، شرک فی التصرف، یہ سمجھنا کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تصرف کرتا ہے، کائنات کے معاملات کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چلاتا ہے۔ اور شرک کی تیسری قسم شرک فی الاختیار، یہ سمجھنا کہ معاملات کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہے۔ اس توحید کے چوتھے جملے کے اندر شرک کی ان 3 اقسام کا رد، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے خاص ہے، خاص اسی کی ملکیت ہے، خاص اسی کا اختیار ہے، اس چیز کا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اس کی ملکیت، اس کا اختیار مند، اس میں تصرف کرنے والا اکیلا وہی ہے جو الحی اور القیوم۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کی 3 اقسام کا رد کیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان کل من فی السماوات والارض، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ چاہے مقرب فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہوں، وہ جو کوئی بھی ہوں، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بندے ہوں، اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرنے والے بندے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس سے پہلے کہا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور اس کائنات کے اندر جو کوئی بھی ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ نے ان کا پورا شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہوں گے۔ تو اس توحید کے چوتھے کلمے کے اندر شرک کی 3 اقسام کا رد کیا کہ مالک اکیلا اللہ ہے، کائنات کا مختار، کائنات کے اندر اختیار رکھنے والا اکیلا اللہ ہے، اور پوری کائنات کے اندر تصرف کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ 5واں کلمہ، توحید کا 5واں کلمہ، اور اس کے اندر ایک باطل نظریے کا رد ہے۔ اس باطل نظریے کا نام ہے شفاعت قہری۔ شفاعت قہری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ سے زبردستی کوئی کسی کو چھڑوا سکتا ہے، اللہ سے زبردستی کوئی کسی کو چھڑوا سکتا ہے۔ اس نظریے کو کہا جاتا ہے شفاعت قہری۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ سے کسی کی سفارش بھی کر سکے بغیر اس کی اجازت، اللہ سے۔ اور اس اسلوب کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری۔ عربی زبان کے اندر استفہام انکاری اس اسلوب کو کہا جاتا ہے کہ ہے تو سوال کہ کون ہے جو اس سے سفارش کر سکے، لیکن معنی کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں جو اس سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے، چھڑوانا تو دور کی بات۔ اور آپ نے یہ کلمات سنے ہیں
کہ سانو فلانا چھڑا لے گا، سانو چھڑان والے ہے نے، اللہ سے چھڑوانا وہ خود اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کو کوئی اللہ سے چھڑوائے، جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے چھڑوائے گا۔ تو اس نظریے کا رد کیا، اور اس نظریے کا رد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کیا ہے، جس طرح سورہ نبا کے اندر 30ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس کے سامنے تو بات بھی صرف وہی کر سکے گا جس کو بات کرنے کی اجازت ہو، اور وقال صوابا، اور جب بات بھی کرے گا تو ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا، بات بھی سیدھی بات کرنی پڑے گی۔ تو جس ذات کے سامنے بات کرنا بھی ممکن نہ ہو، ان کا یہ عقیدہ اور گمان ہے کہ اس سے ہمیں کوئی چھڑا لے گا۔ تو اس نظریے کا رد کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے اس کی اجازت کے بغیر تو سفارش کرنا بھی ممکن نہیں، یہ اس نظریے کو چھوڑ دو کہ اللہ سے تمہیں کوئی زبردستی چھڑوا لے گا۔ اس کے بعد توحید کا چھٹا کلمہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس کلمے کے اندر شرک کی ایک قسم کا رد ہے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ شرک فی العلم، شرک فی العلم، شرک کی ایک قسم کا رد ہے۔ اور یہ آیت کیا ہے، یہ حصہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا احاطہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں، اللہ کے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ تو لہو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان مخلوقات کے آگے آنے والا ہے، جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے، اس سارے کے سارے کا علم اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد توحید کا ساتواں کلمہ، اور اس کے اندر فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کوئی اور بھی اللہ جیسا علم رکھتا ہے تو سن لو کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تو اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما شاء، ہاں جس کو اللہ جتنا دینا چاہے اتنا دے دیتا ہے، اللہ جس کو جس چیز پر مطلع کرنا چاہے اتنا کر دیتا ہے۔ باقی اللہ اکیلی وہ ذات ہے جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا تمام تر احاطہ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ اس کے بعد توحید کا 8واں کلمہ، اور اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی وسعت، اور یہ کیا ہے؟ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور کرسی کیا ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے کہ کرسی موضع القدمین، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، بچھا دیا جائے اور ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے تو ان کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کسی وسیع میدان کے درمیان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ یہ ہے موضع القدمین۔ اور اس کے بعد عرش کی حیثیت اس کرسی کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح یہ کرسی زمین و آسمان کے مقابلے میں۔ اور یہ اللہ پھر کتنا بڑا ہے، اس کا احاطہ کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ انسانوں کی عقل کی کیا مجال، اور کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی کبریائی کا احاطہ کر سکیں۔ تو ادھر وسع کرسیہ السماوات والارض، اس جملے کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی مملکت، اللہ کے اقتدار اور اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد 9واں جملہ ولا یؤودہ حفظہما، یہ مت سمجھنا کہ اتنی بڑی مملکت، اتنا بڑا اقتدار، شاید اللہ کو کوئی پریشانی، کوئی تھکاوٹ، کوئی مصیبت یا کوئی ٹینشن لاحق ہوتی ہو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کو اس پوری کائنات اور زمینوں اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ کو ان زمین و آسمان کا نظام چلانے میں کسی تھکاوٹ کا، کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد آخر میں 10واں کلمہ، توحید کا 10واں کلمہ، اور اللہ تعالیٰ کے چوتھے اور 5ویں خوبصورت نام کا تذکرہ، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے جو العلی بھی ہے اور العظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت ہے العلی،
العلی، اور اس کا معنی ہے بلند، بلند تر، وہ ذات جو تینوں اعتبار سے بلند تر ہے۔ وہ تین اعتبارات کون سے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر۔ اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر، ہر دل میں، ہر ایک کے اندر۔ اللہ اپنے عرش پر اپنی مخلوق سے جدا ہے، اللہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جھک کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ میرا رب جو کہ بلند ہے، تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی بڑی بلند تر صفات کا مالک ہے، اور اپنے غالب ہونے کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت العلی، اس کے اندر یہ تینوں معانی شامل ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بلند ہے، اور اپنے تمام مخلوقات پر غالب ہونے کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ العلی کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پانچویں خوبصورت صفت العظیم، وہ انتہائی عظمتوں والا ہے، انتہائی کبریائی والا ہے، انتہائی بڑی اور خوبصورت صفات کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 5 خوبصورت نام ہیں، اللہ، الحی، القیوم، اور العلی، اور العظیم، اور توحید کے 10 کلمات ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کو پہچاننا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ توحید کے ذریعے دلوں کو حیات ملتی ہے، ایمان کی تجدید، دلوں کی تجدید، دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، دل کس طرح اللہ کی محبت میں تڑپیں گے؟ دلوں کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو اللہ کی عبادت کرنے کا اور غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جب تک اس بات کا تعارف نہیں ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی صفات کیا ہے، تب تک یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ شرک کرنے والے کس پاگل پن کے اندر مبتلا ہیں، کہ کس کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں، کس کو چھوڑ کر کس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ توحید کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی توحید کے اوپر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی توحید کے اوپر کرے۔ واللہ العظیم، اگر کوئی شخص اس کائنات کی ساری دولت کو اکٹھا کر لے، اس کائنات کے سارے مال کو اکٹھا کر لے، لیکن وہ اللہ کو نہ پہچان سکے، اللہ کی معرفت سے اس کا دل خالی ہو، اگر وہ اللہ کو نہ پہچان سکے تو اس نے اس کائنات کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ سے اس بات کا سوال کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ اس توحید کے اوپر کرنا، اللہ ہماری جان نکلے تو اس عقیدے کے اوپر نکلے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔